دو بھائی ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ میری زمین وہ میری زمین، میری جائیداد اتنی میری۔ ایسے میں ایک ٹوٹا ہوا کٹورا وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ ٹوٹے کٹورے سے آواز آئی، اچانک ٹوٹے کٹورے سے آواز آئی، اے لڑنے والوں، میری زمین کہنے والوں، ذرا میری بھی کچھ سن لو۔ اب آپ اس کو یہ کہہ سکتے کٹورے کی فریاد، ٹوٹے کٹورے نے فریاد کی، میری بھی سن لو۔ ظاہر سی بات، جب مٹی کا ٹوٹا ہوا پیالہ کٹورا بول پڑا، میری بھی سن لو۔ اللہ کی شان ہے، اللہ جسے چاہے قوت گویائی دے دے، میرے اللہ کی شان ہے۔ تو جب ٹوٹے کٹورے سے ٹوٹے پیالے سے آواز آئی تو یہ اپنا جھگڑا بھول گئے دونوں بھائی، اس کی طرف متوجہ، یہ تو بول رہا ہے؟ تو کٹورے نے کہا، مٹی کے اس پیالے نے کہا، کیا صدیوں پہلے فلاں فلاں نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کو پہچانتے ہو؟ کہا بالکل پہچانتے ہیں۔ کہا وہی بادشاہ ہوں، میں وہی بادشاہ ہوں جو تم سے مخاطب ہوں۔ تو وہ بادشاہ تو کیسے مخاطب؟ کہا جیسے آج مال کی محبت میں تم اللہ کو بھول گئے، اتنی وسیع و عریض سلطنت اللہ نے مجھے دی تھی، میں بھی اللہ کو بھول گیا، اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہو گیا، خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ ایک دن آیا کہ میری موت ہوگی، میں مر گیا۔ جب مر گیا تو مجھے جیسے اوروں کو دفن کیا جاتا ہے مجھے بھی دفن کر دیا، اور میرا جسم مٹی میں مل گیا، میں مٹی ہو گیا، مٹی نے کھا لیا میرے جسم کو۔ اور صدیوں میں اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر، مٹی تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے نا۔ تو کہا اتنا بڑا بادشاہ تھا، جب مٹی نے کھا کے مجھے مٹی کر دیا، اور صدیوں میں نیچے کی مٹی جب اوپر کو آئی تو پھر کیا ہوا؟ میرے اوپر لوگ پیشاب کرتے تھے، پاخانہ کرتے تھے۔ دیکھو آخرت کی تیاری نہ کرنے والوں کا انجام، مرنے کے بعد کن کن پہ پیشاب کیا جا رہا ہے، کن کن پہ پاخانہ کیا جا رہا ہے، کس کو پتا؟ کیا سمجھتے ہو کھانا سونا اور اچھے کپڑے پہننا یہی زندگی ہے؟ قبر کے اندر کا تو سوچو، غور کرو اللہ کے بندو، سوچو۔ آواز آ رہی ہے ٹوٹے ہوئے پیالے سے، لوگوں نے میرے منہ پہ پیشاب کیا، پاخانے کی، اس لیے کہ جسم مٹی میں مل جائے مگر روح کا تعلق تو موجود رہتا ہے، احساس تو رہتی ہے۔ اور جن جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن کرتوت تو لوگوں کی کرتوت ہے، لوگ منہ پہ پیشاب پاخانہ کرتے رہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ مٹی مٹی میں ملی، ایک کمہار آیا، وہ مٹی کو اٹھا لے، اور اٹھا لے جانے کے بعد میری مٹی جس مٹی میں مل گئی تھی اس کو جو ہے وہ کمہار نے سڑھایا، گلایا، اور اس کا کٹورا بنا، کٹورا بنا کر اس کو آگ میں جلا کر کے پکایا، اور وہی میری مٹی جس مٹی میں ملی تھی اس سے کٹورا بنا، اور کٹورے کو بازار میں بیچا گیا۔ اور اس کٹورے کو جب بازار میں بیچا گیا تو پھر لوگ کسی نے خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر اس کو خوب استعمال کیا، پھر کسی کنیز کا پیر اس سے ٹکرایا اور وہ کٹورے ٹکڑے ہو گئے، اور لا کر اس کو یہاں پھینکا گیا۔ او زمین پہ لڑنے والوں عبرت حاصل کرو، اتنے بڑے بادشاہ کی مٹی کا یہ حال کیا گیا۔ دیکھ اپنی دولت پہ کیا اتنا، اپنی دولت پہ کیا ناز کرے۔ حضور سرکار مولا کائنات کے سامنے ایک خوبصورت کٹورا لایا گیا، کٹورا دیکھ کے رو پڑے۔ لوگوں نے کہا کٹورا دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ کہا فرماتے ہیں پتہ نہیں کتنے خوبصورت چہروں کی مٹی اس مٹی میں ملی ہوگی، تب کہیں جا کر کے یہ خوبصورت کٹورا تیار ہوا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی مٹی سے بھی کٹورے بن جائیں، ایسا نہ اپنی مٹی پر بھی لوگ پیشاب کریں۔ اللہ یاد رکھنا، اللہ کے بندو، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ عبرت بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ لوگوں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ مفتی زین الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کی بستی کے ایک چھوٹی سی شخصیت، وجود کے اعتبار سے دبلی پتلی شخصیت، لیکن اللہ کو راضی کیا، خدا نے کتنی بلندی عطا کی۔ آج ان کے چرچے صرف آپ کے بنگال میں نہیں ہے بلکہ الحمدللہ مہاراشٹر کے اندر
بیشتر کوئی حال ان کے نام سے منسوب ہے، کوئی مدرسہ ان کے نام سے منسوب ہے، کوئی درسگاہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ گویا کہ یہ بات پتہ چل رہی ہے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے درمیان زندہ رہتے ہیں۔ آئیے ہم بھی کچھ ایسے کام کریں۔ بنگال والوں، آپ کی بستی میں ابھی بھی جہالت بہت زیادہ ہے، تعلیمی کمی بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے۔ یہ ہم سب کو مل کر دور کرنا پڑے گا۔ جب کوئی قوم کو غلام بنانا ہوتا ہے تو دنیا کی بڑی طاقتیں دو کام کرتی ہے، ایک جاہل بناتی ہے، ایک غریب بناتی ہے۔ جاہل اور غریب بنانے کے بعد پھر غلام بناتی ہے۔ اس لیے جہالت کا خاتمہ بھی کرو اور غربت کا خاتمہ بھی کرو۔ جو نوجوان ماں باپ کے دم پہ پلتے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے، ماں باپ کے دم پہ پلنے والوں، ماں باپ کے دم پہ نہ پلو بلکہ خود کماؤ، خود محنت کرو، خود کاوش کرو اور اپنے ماں باپ کی غربت دور کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھی غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے مالدار بنو، اب مال کماؤ، حلال ذریعے سے مالدار بنو۔ لوگ کہتے ہیں ارے اسلام تو غریبوں کا مذہب ہے۔ جس نے بھی آپ کو یہ پٹی پڑھائی اس نے صحیح نہیں بتایا، غریبوں کا مذہب ہے۔ اسلام غریبوں کا مذہب کہاں ہے؟ جس مذہب میں زکوٰۃ کا تصور ہو وہ غریبوں کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس مذہب میں حج کا تصور ہو وہ غریبوں کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس مذہب میں بیمار پڑو تو صدقہ دو، کوئی غلطی ہو جائے تو غلام آزاد کرو، یہ غلطی ہو تو غلام آزاد، قسم جھوٹی کھالی تو غلام آزاد، اور اسی طرح روزہ توڑا تو غلام آزاد۔ یہ غلاموں کی آزادی کون کر سکتا ہے؟ جو خود غلام ہوگا وہ غلام آزاد کرے گا یا جو آقا ہوگا وہ غلام آزاد کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں ہمارے مذہب میں تو کون کہتا ہے کہ اسلام غریب؟ ہاں چند لوگ غریب ہوئے ہیں لیکن اکثریت مالداروں کی، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دور میں ظاہری آمدنی اس زمانے میں لاکھوں کی ہوا کرتی تھی، مگر شان یہ تھی صبح آتا تھا شام تک سب بانٹ دیا کرتا۔ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ مالدار بنو، مال پہ توجہ دو، محنت کرو۔ اگر اوروں کے کندھے سے کندھا ملا کر دنیا میں کھڑے ہونا ہے تو مالدار بنو۔ اور دوسری چیز تعلیم پر محنت، کوئی بیٹا بیٹی جاہل نہ رہنے پائے، ان پڑھ نہ رہنے پائے، پڑھاؤ اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو۔ 10-15 سال اگر تعلیم اور دولت پہ محنت کر لو گے تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا، لیکن یاد رکھنا مالدار اور تعلیم یافتہ بننے سے پہلے دیندار بننے کی کوشش کرنا، ورنہ یہ مالداری آپ کو فرعون نہ بنا دے، یہ تعلیم آپ کو شیطنت کی طرف نہ لے جائے۔ اس لیے پہلے دیندار بن جاؤ تاکہ مالداری آپ کو عثمان غنی کا سچا غلام بنا دے، عبد الرحمن ابن عوف کا سچا غلام بنا دے، اور تعلیم آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کا سچا غلام بنا دے، امام مالک کا سچا غلام بنا دے۔ اس لیے میری گزارش ہے دینداری کے ساتھ مالداری اور تعلیم پر محنت کرو۔ میں نے تو طے کر لیا ہے کہ ہر جلسے میں لوگوں کو یہ کہوں کہ مالدار بنو، دیندار بنو، تعلیم یافتہ بنو، خوب پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ 8 گھنٹے محنت کرنے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو، 18 گھنٹے محنت کرو، اور اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں داخلہ کراؤ۔ یہ نہیں کہ گورنمنٹ کے ان اسکولوں میں ڈال دیا جہاں نہ ٹیچر آ رہا ہے، نہ کوئی پڑھائی کا انتظام ہے، نہ چھت ہے، نہ یہ اچھی سے اچھی تعلیم کا انتظام کرو۔ یاد رکھنا اردو اپنے گھر میں پڑھاؤ، انگریزی میڈیم میں بچوں کو تعلیم دلاؤ، اور عشق رسول کا سچا پابند بناؤ۔ اس لیے کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ لوگ کہتے ہیں تعلیم حاصل کر کے حضرت کیا ہوگا، کیونکہ نوکری تو ملتی نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں مسلمان اپنے بچوں کو نوکریوں کے لیے نہیں پڑھاتے بلکہ مسلمان اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ یاد رکھنا ان پڑھ کے کھانے کا انداز اور پڑھے لکھے کے کھانے کے انداز میں فرق ہوگا، ان پڑھ کے گفتگو کرنے کے انداز میں اور پڑھے لکھے کے گفتگو کرنے کے انداز میں فرق ہوگا، ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہوگا۔ میرے آقا معلم کائنات بن کر آئے تھے، حضور نے تعلیم دی، تربیت دی، عرب کے بوریا نشینوں کو خود
خدا کی پہچان عطا کی، جو نمک اور کافر میں فرق نہیں کر سکتے تھے ان کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا، جو جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے اللہ اکبر ان کو اتنا علم سے آراستہ کر دیا کہ کائنات میں پھر ان جیسا علم والا نظر نہیں آیا۔ اس لیے میری گزارش ہے مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، اپنے بچوں کو بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ دینداری کے ساتھ، اور نوجوانوں سے کہتا ہوں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر اپنے وقت کو برباد کر کے رات میں 4 بجے جاگو گے، دوپہر میں 12 بجے تک سو گے تو کاروبار کیسے کرو گے، تعلیم کیسے حاصل کرو گے؟ جلدی سو جاؤ، جلدی اٹھو۔ لوگوں کی صبح سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے، مسلمان کی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے۔ تم لوگوں سے پہلے اٹھو، کاروبار پہ محنت کرو، اور یاد رکھنا اگر اللہ نے آپ کو بہت دولت دے دی ہے تو صرف خود غرض اور سیلفش نہ بنو، بلکہ دوسروں کی مدد کرو۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ عبادت کے لیے تو فرشتے بہت تھے، مگر اللہ نے ہمیں درد دل کے لیے پیدا کیا۔ ایک دوسرے کو اٹھاؤ، ایک دوسرے کا سہارا بنو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مرنے کے بعد کسی کو کاندھا دینے کی بجائے جیتے جی اس کو کاندھا دینے کی کوشش کرو، اس کو ترقی پر لے جانے کی کوشش کرو، اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرو، اسے پش کرنے کی کوشش کرو، اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے حوصلہ دے کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ آپ کسی کو حوصلہ دو گے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن حوصلہ دینے کا ثواب ضرور مل جائے گا۔ اللہ کسی کو ترقی دے تو آپ کے پیر کھینچنے سے اس کا کیا ہونا ہے، اللہ کسی کو ترقی دے تو آپ کے حوصلہ دینے سے کیا ہونا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی موجودگی میں ایک بھکاری آیا اور عرض کی یا رسول اللہ کچھ دے دیجئے، تو میرے آقا نے دینے سے پہلے اماں عائشہ سے کہا عائشہ مجھے کہو کہ حضور اس کو دے دو۔ اماں عائشہ نے کہا حضور آپ تو بڑے سخی ہیں، میں نہیں بھی کہوں گی تو آپ دیں گے۔ فرمایا تم نہیں بھی کہو گی تو ضرور دوں گا، لیکن کہہ دو نا، نہیں بھی کہو گی تو دوں گا، لیکن اگر کہہ دو گی تو اس ثواب میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے، کہہ دو گی تو اس ثواب میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے۔ بس اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے ترقی دیتا ہے، تمہارے ہمارے کرنے سے کچھ ہوتا نہیں، مگر پش کر دو گے تو اس کی ترقی کے ثواب میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے۔ آگے بڑھانے کے ابھی جیسے مفتی صاحب قبلہ نے یا علامہ اشفاق صاحب نے ہمیں بتایا کہ ملاقات کے درمیان کہ مفتی زین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خصوصی کرم ہے کہ ہم لوگ تو اسکول پڑھ رہے تھے بچپنے میں، ہمیں اسکول سے نکال کر یہ کہا کہ چلو مدرسہ پڑھو، اور کئی بچوں کو لے کر گئے، اور آج وہ بچے قوم کا معمار بن کر کے کھڑے ہوئے ہیں، معیار سنیت، معمار قوم بن کر آج لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کسی پہ محنت کرو، وہ بڑا انسان بن جائے اور اس کے ذریعے سے بڑا کام ہو، تو ممکن ہے کوئی آپ کو نہ جانے لیکن اس کے اجر میں آپ برابر کے شریک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دیندار بنو، مالدار بنو، اور ایجوکیشن پہ بہت محنت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا مجھے مفتی صاحب کے مزار میں شریک کر لیں تاکہ آپ کو بھی اجر مل جائے، مجھے